الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں پچھلی نشست میں جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی، آج ہم اسی مضمون کا آگے کا حصہ بیان کریں گے۔ موت کہتی ہے کہ میں کسی کو نہ چھوڑوں گی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم موت کو دیکھ لو تو تم اس سے نفرت کرنے لگو۔ ہر گھر والے کو ملک الموت روزانہ 2 مرتبہ یاد دلاتا ہے۔ ہر گھر والے کو ملک الموت روزانہ 2 مرتبہ یاد دلاتا ہے، اور جس کی عمر کی مدت پوری ہو جاتی ہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ پھر جب اس کے گھر والے روتے اور بلختے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور ابھی میں لوٹ رہا ہوں لیکن پھر تمہارے درمیان آؤں گا۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42133۔ یعنی کہ موت، ملک الموت ہر روز 2 مرتبہ، حالانکہ ہم لوگ جب موت کو یاد نہیں کرتے ہیں اس لیے ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، لیکن ملک الموت ہمیں ہر روز 2 مرتبہ یاد دلاتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، میں فلاں کی روح قبض کرنے والا ہوں، لیکن ہمارا ذہن اپنی موت کی طرف کبھی نہیں جاتا، اس لیے ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور اگر ہم اس طرف اگر توجہ دینے لگیں کہ ہاں، اور صبح و شام اور جتنا ہو سکے کثرت سے اگر ہم موت کو یاد کرنے لگے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں، ملک الموت کا جو فرشتہ ہے وہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ میں آنے والا ہوں، تیار رہو، میں تمہاری روح قبض کرنے والا ہوں، تیار رہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ کی ملاقات کے سوا کوئی راحت نہیں، پس جسے اللہ کی ملاقات پسند ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اس کے لیے موت ہوتی وہ اس کے لیے راحت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی آزمائشوں، تکلیفوں اور مشقتوں اور مصیبتوں سے وہ راحت یعنی آرام پاتا ہے، تو موت اس کے لیے راحت ہے۔ لیکن اس کے لیے اس مومن بندے کے لیے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہو، یہ بھی کنز العمال کی حدیث 42137۔ حالانکہ اگر جانور موت کے بارے میں جانتے تو کمزور ہوتے، ہم جانتے ہیں لیکن کبھی موت کو یاد نہیں کرتے، کبھی اپنے تصور میں موت کو نہیں لاتے۔ بقیہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ہر وقت ہمارے تصور میں رہتی کہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، یہ سب کچھ ہمارے ذہنوں میں ہر وقت ہمارے تصورات میں رہتا ہے، لیکن موت ان تمام تصورات سے باہر رہتی ہے، موت کی کبھی یاد نہیں آتی، اور جن کو موت کی یاد آتی ہے وہی مومن بندے ہیں۔ یہ بھی ایک علامت ہے مومن بندے کی، جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرے، کیونکہ جو کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو وہ اس موت کے لیے، اس آخرت کے لیے تیاری بھی کرتا ہے، کثرت سے نیک اعمال بھی کرتا ہے، گناہوں سے دور بھی رہتا ہے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ جو شخص اپنی موت کو یاد نہ کرے تو گویا وہ اپنی آخرت سے غافل ہے، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، گرتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو بہتر نہیں بنا رہا بلکہ وہ اپنی دنیا کو بہتر بنا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے کہ جو شخص اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے گا اور نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جائے گی، اور کثرت سے وہ نیک عمل کرے گا، کیوں اسے اپنی آخرت بنانی، کیوں اسے معلوم ہے کہ اسے مرنا ہے۔ تو جانور اگر موت کے بارے میں جانتے
تو وہ کمزور ہوتے. یہ ایک انسان ہے جو موت کے بارے میں جانتا تو ہے لیکن پھر بھی خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور خوب تندرست ہو جاتا ہے, خوب ہٹا کٹا ہو جاتا ہے. لیکن جانور, اللہ کے رسول فرماتے اگر جانور اگر جانتے تو وہ کمزور ہو جاتے موت کے خوف سے, لیکن انسان کے اندر یہ خوف نہ رہا. اور جن کے اندر ہے اللہ نے انہیں توفیق دی ہے, ان کے اندر ہے. لیکن اکثریت یہ پائی جاتی ہے اس چیز کی کہ لوگ موت کو جانتے ہیں لیکن اس کے لیے تیاری کوئی نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانوروں کو موت کے بارے میں اتنا پتہ چل جائے جتنا انسان کو پتہ ہے تو انسان ان کا موٹا گوشت نہ کھا سکے. یعنی موت کی فکر کے باعث تمام جانور دبلے پتلے اور کمزور ہو جائیں. اگر جانور کو یہ پتہ ہو جائے جتنا انسان کو پتہ ہے کہ ہاں یہ موت آنی ہے, اگر جانور کو معلوم ہو جاتا تو اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ جانور اتنے کمزور ہو جاتے کہ تم کسی موٹے جانور کا گوشت بھی نہیں کھا پاتے. اتنے کمزور ہو جاتے ہیں اس موت کی فکر میں, اس موت کے خوف سے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں. یہ کنز المال کی حدیث 42,142. اسی طرح اگر معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد کیا ہوتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے تو تم اپنا کھانا پینا چھوڑ دو. اگر موت کی حقیقت تم جانتے تو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے بلکہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے, اس لیے کہ یہ وقت جتنا ہم کم کھائیں گے اس وقت میں اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت ہو جائے تاکہ ہماری یہ نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے, ہمارے اعمال کثیر ہو جائیں. تو اپنا وقت زیادہ کھانے پینے میں نہیں گزارتے بلکہ کم کھاتے تاکہ وہ وقت جو ملتا اس وقت میں اللہ کی عبادت, نیک عمل اور اللہ کا ذکر یہ کرتے تم. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو تم کبھی بھی لذیذ کھانا نہ کھاؤ اور نہ کبھی مزیدار مشروب پیو اور نہ کبھی بھی سایہ دار گھروں میں رہو اور تم اونچی جگہوں پر چلتے ہوئے اپنے سینے پیٹنے لگو اور تم اپنے آپ پر رو. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں, قبر میں کیا کیا ہونے والا تمہارے ساتھ, قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا کیا ہونے والا, یہ سب اگر تمہارے لیے ایک آئینہ اگر کر دیا جائے تو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی تم کھانا پینا چھوڑ دو گے. یہ کنز المال کی حدیث 42,525. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھ لو جو کچھ تم موت کے بعد دیکھو گے تو تم کبھی بھی شہبت کے ساتھ نہ کھاؤ گے اور نہ ہی شہبت کے ساتھ پیو اور نہ ہی کسی ایسے گھر میں داخل ہو جس میں دھوپ سے بچ سکو, اور یقیناً تم مٹی کے لیے حریص ہو جاتے اور اپنے سینوں کو پیٹتے اور اپنے آپ پر روتے اور کہتے کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یہ تمہاری حالت ہو جاتی اگر تم موت کو, اس کی حقیقت کو جانتے ہو کہ موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی موت کی کبھی آرزو نہ کرے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ان پر اگر زیادہ پریشانی تکلیفیں مصیبتیں اگر آ جائیں تو وہ آرزو کرتے ہیں, یا تنگی ہو جائے مال کی تو آرزو کرتے ہیں اللہ ہمیں موت دے دے. لیکن ایسا نہیں کہنا نہیں چاہیے, یہ غلط ہے, گناہ ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے, کیونکہ تم میں سے جو کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, اور مومن کی عمر زیادہ ہونے میں ہی بھلائی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کر سکے اپنی آخرت کے لیے. یہ مسلم کی حدیث 6,819 اور بہقی سنن کبریٰ کی 65-64. اور نہ کبھی موت کی دعا کرنی چاہیے.
اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں سخت منع فرمایا ہے. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دکھ کے آنے پر، کسی دکھ، مصیبت، پریشانی، تکلیف کے آنے پر کوئی شخص ہرگز، یہاں سختی کے ساتھ منع فرمایا، اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی دعا نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے خیر کا باعث ہو. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میری زندگی، میرا زندہ رہنا خیر کا باعث ہو، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تب مجھے وفات دے. یعنی ہو سکتا ہے کہ تیری زندگی کی جو بھی دن یا جو لمحات بچے ہیں اس میں تیرے لیے خیر ہو، کوئی ایسا نیک عمل تجھ سے واقع ہونے والا ہو جو تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تیری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور اس درمیان میں تم اللہ سے اگر موت مانگتے ہو، حالانکہ وہ وقت جو آنے والا ہے، جو دن یا جو کچھ سال، کچھ مہینے، جو کچھ انسان کی زندگی میں رہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا انسان سے ایسے عمل صادر ہونے والے ہوں جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے موت کی کبھی تمنا، کبھی آرزو، کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے، کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہو اللہ تعالیٰ میرے لیے زندگی جب تک میرے لیے خیر ہو تب تک مجھے زندگی دے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تب موت دے. اور یہ ابو داؤد کی حدیث 3108، نسائی کی حدیث 1823، بخاری کی حدیث 5671، مسلم کی حدیث 6814، اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث 6565. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے اسے نیکیوں کی مزید توفیق مل جائے. اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے کہ اسے نیکیوں کی مزید توفیق مل جائے، اور اگر بد ہے تو شاید اسے بدی سے توبہ نصیب ہو جائے. اگر وہ برا انسان ہو سکتا ہے کہ جو زندگی اس کے باقی دن بچے ہیں اس میں اسے توبہ نصیب ہو جائے. تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی موت کی دعا اور آرزو نہیں کرنا چاہیے. یہ نسائی کی حدیث 1821، اور بخاری کی حدیث 7235، اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث 6563. اور ہمیشہ اللہ کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے لیے جیسا گمان رکھتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پائے گا، اچھا گمان رکھے گا. مثلا اگر کوئی شخص یہ گمان رکھے کہ ہم سے گناہ ہوئے اور ہم اس کی توبہ کرتے ہیں، ہم نے نیک عمل ہم سے زیادہ نہیں ہو پائے، ہمارے پاس نیک عمل زیادہ نہیں ہے اور ہمارے گناہ زیادہ ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا میرے گناہوں کو، تو یہ گمان ہمارا اچھا گمان ہے. تو اللہ کو اپنے بندہ اپنے گمان کے مطابق پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا. تو جب وہ جہنم کے کنارے پر جا کر رکا تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہا اے میرے رب، بے شک میرا گمان تیرے متعلق اچھا تھا. اے میرے رب، میرا جو گمان تھا تیرے متعلق اچھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کو لوٹاؤ، کیونکہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو اس بندے نے میرے متعلق کیا تھا. یہ بہقی شعب الایمان کی حدیث 9236. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے. وہ قریب الموت تھا، وہ نوجوان جو تھا وہ قریب الموت تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم خود کو کس حال، یعنی کس کیفیت میں پاتے ہو، کس حال میں پاتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے. اس شخص نے یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ کی قسم کہ مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے اور گناہوں کا خوف بھی ہے.
رحمت کی، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر جب مومن کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے، اور جس کا اسے ڈر ہوتا ہے اس سے اسے بے خوف کر دیتا ہے۔ یعنی جس بندے کے اندر یہ دو کیفیت پائی جائیں، بندہ موت کے قریب ہو اور یہ اس کے ذہن میں یہ گمان ہو کہ ہاں مجھے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس کی امید کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو اس نے امید کر رکھی، یعنی اللہ کی رحمت کی اس نے امید کی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا اسے، اور گناہوں کا اسے خوف تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بے خوف کر دیتا ہے کہ وہ ہم سے ڈرتا تھا، اس لیے آج میں اسے بے خوف کر دیتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث 983، ابن ماجہ 4261 اور بیہقی شعب الایمان کی حدیث 1001۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور گناہوں کے سبب خوف پر ڈر ہو تو امان عطا فرماتا ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42200۔ یعنی بندے کو جب اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے امان عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث 2388۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی خاتمے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ امید رکھے کہ اللہ کے فضل و کرم پر، اور گمان رکھے اپنی بخشش کا اور اپنی نجات کا۔ یہ گمان رکھنا چاہیے انسان کو اپنی موت سے پہلے، کبھی بدگمانی نہ کرے کہ ہم تو جہنم میں ہی چلے جائیں گے، ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم پر عذاب ہوگا، نہیں، اچھا گمان رکھے، اللہ بخش دے گا اپنی رحمت سے ہمیں، اللہ اپنی امان عطا فرمائے گا ہمیں، تو یہ ہم کو گمان رکھنا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث 7229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بہت گناہ کیے، ایک شخص نے بہت گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یعنی اسے قبر کا خوف تھا کہ قبر میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، وہ جانتا تھا۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، کیونکہ وہاں فرشتے مجھے عذاب دیں گے، دوزخ کا بچھونا، دوزخ کی آگ، اور میرے پیشانیوں کو ہتھوڑوں سے توڑا جائے گا اور مجھ پر سخت عذاب ہوگا قبر کے اندر۔ تو وہ خوف تھا اللہ کا، اس کے اندر اللہ کا خوف تھا، اس وجہ سے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری ہڈیوں کو پیسنا، اور پھر مجھے اور میری جو خاک ہو جائے پیسنے کے بعد میں، تو میری ہڈیوں کو کچھ ہوا میں، پیسی ہوئی جو ہڈیاں ہوں گی اس خاک کو کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ دریا میں ڈال دینا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ، اس کو خوف تھا اللہ کا، موت کے بعد ہونے والے جو اس پر جو مسلط ہونے والے عذاب تھے اس کا اسے خوف تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کے عذاب کا خوف تھا اس کو۔ تو کہنے لگا کہ میری جو خاک ہو تو کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ دریا میں ڈال دینا، اور کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا تو ایسا عذاب دے گا جیسا کہ مخلوق میں سے اس نے کسی کو نہ دیا ہو۔ اتنا خوف تھا اس کے اندر اللہ کا کہ اس نے گناہ کیے تھے، گناہ کا خوف تھا اس سے۔ تو اس کے گھر والوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، جس نے اس کا کچھ حصہ لیا، یعنی پانی، زمین، ہوا کو حکم دیا کہ حاضر کرو جو تم نے لیا، یہاں تک کہ وہ شخص پورا ہو کر سامنے کھڑا ہو جائے گا، یعنی راہ جو دریا میں ڈالے گی، ہوا میں اڑائے گی، سب کو حکم ہوگا سب جمع کرو۔ پھر وہ شخص اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کھڑا ہو گیا،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھڑا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اور ہمارے لیے بطور نصیحت. اس لیے ہمارے لیے بطور نصیحت. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولا اے اللہ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا. اے میرے رب، اے میرے مالک، میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا صرف اس خوف کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا خوف اس کے دلوں میں تھا کہ میں نے گناہ کیے، مجھے اللہ عذاب دے گا. ہمیں بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، ہر وقت ہر لمحے ڈرنا چاہیے، دنیا سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے. اگر وہ غضبناک ہو گیا ہم پر، اگر وہ ناراض ہو گیا ہم پر، تو سوچو وہ جب عذاب دینے پر آئے گا تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں، نہ قبر میں نہ قیامت میں. تو ہمیں اس کا خوف رکھنا چاہیے، گناہ کرتے وقت اس کا خوف رکھنا چاہیے کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم گناہ کر رہے ہیں. اگر اس گناہ کے سبب اس نے میری گرفت کر لی، مجھے پکڑ لیا، اور اس نے مجھے اس گناہ کے سبب سے مجھے عذاب دیا، تو مجھے کون بچائے گا؟ یہ خوف رکھنا چاہیے. یہ نسائی کی حدیث 2083 اور ابن ماجہ 4255، بخاری کی 3452 اور 6480. اور مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ ابن ماجہ کی حدیث 1445 976، ترمذی کی اور مسلم کی 2123، ابو داؤد کی 3117، نسائی کی 1829، ابن ابی شیبہ کی 10962 اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 6598. یعنی جن پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، جن پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے کہ ہاں اس کی موت کا وقت اب قریب آ گیا ہے، تو جب اس کی موت کے آثار جس شخص پر ظاہر ہونے لگیں، اس وقت ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، تاکہ ان کا ذہن لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف متوجہ کیا جائے. حالت نزاع میں بعض اوقات انسان کا کلمے کا پڑھنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ نزاع کے وقت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اس لا الہ الا اللہ کا پڑھنا دشوار ہوتا ہے، کہ نزاع کی حالت ہوتی، تکلیف کا وقت ہوتا ہے، سخت تکلیف کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے سامنے خود پڑھو، جتنے لوگ اس کے سامنے موجود ہوں وہ اس کلمے کو پڑھیں، تاکہ جو ہے اس کے ذہن میں بھی آ جائے کہ اس کے زبان سے اس طرح کے کلمات نکلنا شروع ہو جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. کتنی پیاری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جس کا آخری کلام یعنی موت سے قبل، موت کے وقت اگر وہ بندہ یہ کلمہ جس کو نصیب ہو جائے اللہ کی توفیق سے، لا الہ الا اللہ، صرف اتنا ہے، اور اگر اتنا ہو جائے تو اور کیا کہنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اتنا بھی ہو جائے تو اور بہتر ہے. تو جس کو لا الہ الا اللہ صرف اتنا ہی کلمے پڑھنے کی اگر توفیق مل جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی. یہ شعب الایمان بہقی کی حدیث 9234. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا اور مانتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث 10974. اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا.
یہ ابو داؤد کی حدیث 1316 اور حاکم کی حدیث 1299۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ یہ زبان پر ہلکا ہے اور میزان پر بھاری ہے۔ یہ کلمہ زبان پر تو بہت ہلکا ہے لیکن میزان پر بہت بھاری ہے۔ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ، یعنی ترازو کا جو ایک پلڑا ہوتا ہے، اس کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے پلڑے میں تمام آسمان اور تمام زمینوں کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا اس کا۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42201۔ لا الہ الا اللہ کی تلقین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پاس میں بیٹھنے والے لوگ خود یہ کلمہ مناسب آواز سے پڑھیں۔ مثلا کسی کی موت قریب ہے اور اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو لوگ اس کی عیادت کو آئے ہیں، ان کو چاہیے کہ پاس جب بیٹھیں اور معلوم ہو کہ اب اس کی موت قریب ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں مناسب آواز سے، تاکہ جو شخص جس کی موت قریب ہے اس کو یہ کلمہ یاد ہو جائے کہ وہ سختی کا عالم ہوتا ہے۔ تو اس وقت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، وہ کلمہ کو پڑھ نہیں سکتا، لیکن جب پاس میں بیٹھے لوگ اس کلمے کو پڑھیں گے اس کو وہ یاد آ جائے گا یا اس کو یاد ہو جائے گا، تو وہ زبان سے اگر نہیں بھی پڑھ سکتا ہے تو کم از کم وہ دل میں اس کلمے کو پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں پڑھ لے۔ اور دوسرا یہ کہ جو جس کی موت قریب ہو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، جیسا کہ حضرت موکل بن جسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں یعنی قریب الموت کے پاس، مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے اور ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مرنے والوں کے پاس میں سورہ یاسین پڑھو اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 1448، ابو داؤد 3121، ابن ابی شیبہ 10958 اور بہقی سنن کبریٰ کی 6600۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ملنے سے ناخوش ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے سے ناخوش ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم سب بھی تو موت کو برا جانتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سب بھی تو موت کو برا جانتے ہیں، یعنی کسی کا دل موت کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و خوشی اور جنت کی بشارت یعنی خوشخبری ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے۔ یعنی مومن بندے کو موت کے قریب، موت کے وقت اور موت کے بعد یہ خوشخبری مل جاتی ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں جسے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہ شخص بھی، وہ نیک مومن بندے کو بھی اپنی موت پسند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے مجھے اٹھا لے لیکن میرا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو جائے۔ وہ لوگ بھی دنیا میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی بشارت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور جب کافر کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غصے کی بشارت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو برا جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے سے ناخوش ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث 1067 اور مسلم 6822۔ حضرت عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو دوست رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو مکروہ جانے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو مکروہ جانتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث 2309۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور جب ایماندار آدمی کی موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے یہاں اس کے احترام و اکرام کی اسے بشارت دی جاتی ہے۔ جب کسی نیک بندے کی موت آتی ہے تو اسے بشارت، خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیری موت کا وقت ہے، اب تجھے یہ انعامات، یہ نعمتیں، تیری عزت، یہ سب کچھ تجھے یہاں ملنے والا ہے، تجھے راحت، تجھے آرام، تیری عیش، تیری عشرت اب شروع ہونے والی۔ یہ تمام خوشخبریاں اس کو دی جاتی ہیں، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی اس کو خوشخبری دی جاتی ہے جو اسے ملنے والی ہیں، تو اسے اس سے بہتر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے یہاں ملنے والی سزاؤں کو بتایا جاتا ہے کہ تجھے یہ سزا ملنے والی ہے، اب تو نے دنیا میں یہ کیا، یہ گناہ کیے، یہ ظلم کیا تو نے، فلاں کا مال ہڑپ کیا تو نے، فلاں کی بے ایمانی کی تو نے، اور فلاں کا تو نے قتل کیا، فلاں کو تو نے نقصان پہنچایا، فلاں کو تو نے تکلیف دی، فلاں پر تو نے ظلم کیا۔ یہ سارے گناہ جب اسے یاد آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، کافر کی موت کا وقت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے یہاں ملنے والی اس کی جو سزائیں ہوتی ہیں اس کو بتایا جاتا ہے کہ تجھے یہ سزا ملنے والی ہے۔ اب تو جو اس سے ملنے والی ہوتی ہیں تو وہ اسے انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا، ایسی شخص سے اللہ تعالیٰ بھی ملنا نہیں چاہتا۔ یہ بخاری کی حدیث 6507۔ اور مومن کو موت کی تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن موت کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، بے شک مومن موت کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ یہ بخاری کی حدیث 6502۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ مرنے کے بعد دنیا کی تکلیف و مشقت و اس کی اذیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آرام اور راحت پاتا ہے، اور فاجر بندے کے مرنے کے بعد لوگ و شہر و درخت اور جانور آرام و چھٹکارا پاتے ہیں۔ یعنی کہ جب کوئی نیک بندہ دنیا سے فوت ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف جب جاتا ہے تو اسے آرام، اللہ کی رحمت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت میں وہ رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ آرام پاتا ہے اور راحت پاتا ہے۔ اور جب کوئی فاجر، بد کردار، ظالم کی موت آتی ہے تو اس سے لوگ آرام پاتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا دنیا سے مر گیا۔ یہ بخاری کی حدیث 6512 اور بہقی شعب الایمان کی حدیث 9264۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جتنا مجھ سے چاہے لے لے، تو یہ اس کا مال ہے۔ بندے کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جتنا مجھ سے چاہے لے لے، یہ اس کا مال ہے، اور ایک دوست کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اس وقت تک ہوں جب تک کہ موت کا فرشتہ نہیں آتا، یہ اس کے اہل و عیال یعنی اس کے گھر والے ہیں، اس کی بیوی اور بچے۔
اور ایک دوست کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا، اور جہاں تو چلے گا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، جہاں تو داخل ہوگا میں بھی تیرے ساتھ داخل ہوں گا، اور جہاں سے تو نکلے گا میں بھی وہاں سے نکلوں گا۔ یہ اس کے اعمال ہیں۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42,742 اور حاکم کی حدیث 1375۔ اور بے شک مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کے عزیز، مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے عزیز اقارب، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا اس کے اعمال۔ پھر 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک مردے کے ساتھ رہ جاتی ہیں، یعنی کہ 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، ایک اس کا مال اور اس کے دوست احباب سارے، صرف اس کے مردے کے ساتھ کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اس کے اعمال، اچھے یا برے۔ 2 واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک مردے کے ساتھ رہ جاتی ہے ایک چیز۔ مردے کے ساتھ اس کے گھر والے اور مال اور اعمال جاتے ہیں تو گھر والے اور مال واپس لوٹ آتے ہیں، اور مردہ اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ مردہ اپنے اچھے یا برے اعمال کے ساتھ قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ نسائی کی حدیث 1914، ترمذی کی حدیث 2379، بخاری کی حدیث 6514، مسلم کی حدیث 7424۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ تیرا مال وہ ہے جو نیک اعمال کی صورت میں تو نے آگے بھیجا، اور جو مال تو اپنے پیچھے چھوڑے گا وہ تیرا نہیں بلکہ وہ تیرے وارثوں کا ہوگا۔ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے آگے بھیج دیا، صدقہ خیرات کر کے، راہ خدا میں خرچ کر کے، اور نیک کاموں میں خرچ کر کے، اور مال کی زکوٰۃ نکال کر، جو کچھ تو نے نیک کاموں میں خرچ کیا وہی تو نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا وہ تیرا تو ہے ہی نہیں، وہ تیرے وارثوں کا ہوگا۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث 6509۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، مگر اس کا مال 3 طرح کا ہوتا ہے، مگر اس کا مال 3 طرح کا ہوتا ہے، جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، اور جو اس نے پہن لیا اسے پھاڑ لیا یا بوسیدہ کر لیا، اور جو مال صدقہ خیرات یا راہ خدا میں آگے بھیج دیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تمام مال وہ چھوڑنے والا ہے اور وہ اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث 6510۔ اور جو مال بندہ آگے بھیجتا ہے وہ اس سے ملنا بھی چاہتا ہے، جو مال بندہ آگے بھیجتا ہے، جو نیک کاموں میں جو مال کو خرچ کرتا ہے، اس مال سے بندہ مرنے کے بعد ملنا بھی چاہتا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ مجھے موت پسند نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے تو اسے آگے بھیج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے تو اسے آگے بھیج، کیونکہ انسان اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اسے آگے پہلے سے اگر اسے آگے بھیج دیا تو اس سے ملنا چاہے گا، اور اگر مال پیچھے چھوڑا تو انسان اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، رہنا چاہے گا، کہ جو مال انسان چھوڑتا ہے نا دنیا، اس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ رہنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ کثرت سے آخرت کے لیے مال کو جمع کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں، تو وہ اس مال سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو دنیا میں مال چھوڑتے ہیں تو وہ اس مال کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو موت پسند نہیں، کیونکہ وہ اس مال سے محبت کرتے ہیں، اس مال کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتے کہتے ہیں، جب کسی کی روح قبض ہو جاتی ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا جو اپنی لے گا جا کے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، یعنی اس کی میراث میں کیا ہے، زمین جائیداد مال دولت جو کچھ بھی کیا چھوڑا اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، کہ یہ جائیداد بنا کے چھوڑ گیا، یہ مال چھوڑ گیا، یہ دولت چھوڑ گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے یہ نہیں کہتے کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا، بلکہ یہ کہتے اس نے آگے بھیجا کیا جو لے گا جا کے وہاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ یہ کنز العمال کی حدیث 42,735۔ اور اسی کے ساتھ آج کی ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔
وما علینا الا البلاغ المبین.